الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ قال اللہ عز وجل اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون۔ یہی وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ کے پاس ہیں ان پر خرچ نہ کرو، یعنی یہی وہ منافقین ہیں جو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ کے پاس ہیں ان پر خرچ نہ کرو یہاں تک کہ وہ ادھر ادھر ہو جائیں، اور آسمان و زمین کے کل خزانے اللہ کی ملکیت ہیں، لیکن یہ منافق بے سمجھ ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اب لوٹ کر مدینہ جائیں گے تو عزت والا وہاں سے ذلت والے کو نکال دے گا۔ سنو، عزت تو صرف اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور ایمانداروں کے لیے ہے، لیکن یہ منافق جانتے ہی نہیں۔ سورۃ المنافقون آیت نمبر 7 اور 8۔ پچھلی آیتوں میں منافقین کا ذکر ہوا کہ وہ کس طرح کی حرکتیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا ڈھونگ رچاتے تھے، لیکن حقیقی معنوں میں وہ ایمان والے نہیں ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا کہ نبی اگر آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں دونوں برابر گئے، اللہ ہرگز ان کو معاف نہیں کرے گا، کیونکہ یہ نافرمان لوگ ہیں اور اللہ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں جو بات بیان ہوئی کہ هم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا، یہی وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ کے پاس ہیں ان پر خرچ نہ کرو یہاں تک کہ وہ ادھر ادھر ہو جائے۔ ایک غزوے میں جسے اہل سیر غزوہ مریسی یا غزوہ بنو مستلق کہتے ہیں، ایک مہاجر اور ایک انصاری کا جھگڑا ہو گیا۔ دونوں نے اپنی اپنی حمایت کے لیے انصار و مہاجرین کو پکارا، جس پر عبداللہ بن ابی منافق نے انصار سے کہا کہ تم نے مہاجرین کی مدد کی اور ان کو اپنے ساتھ رکھا، اب دیکھ لو اس کا نتیجہ سامنے آ رہا ہے، یعنی اب تمہارا کھا کر تم ہی پر غرا رہے ہیں۔ ان کا علاج تو یہ ہے کہ ان پر خرچ کرنا بند کر دو، یہ اپنے آپ تتر بتر ہو جائیں گے۔ نیز اس نے یہ بھی کہا کہ ہم جو عزت والے ہیں ان ذلیلوں یعنی مہاجروں کو مدینے سے نکال دیں گے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کلمات خبیثہ سن لیے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتلایا۔ آپ نے عبداللہ بن ابی کو بلا کر پوچھا تو اس نے صاف انکار کر دیا، جس پر حضرت زید بن ارقم کو سخت ملال ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت کے اظہار کے لیے سورہ منافقون نازل فرما دی، جس میں عبداللہ بن ابی کے کردار کو پوری طرح تشت ازبام کر دیا گیا۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 4900 پر یہ واقعہ اسی طرح آیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس منافق کے جواب میں فرمایا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان و زمین کے کل خزانے اللہ کی ملکیت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مہاجرین کا رازق اللہ تعالیٰ ہے، اس لیے کہ رزق کے خزانے اسی کے پاس ہیں، وہ جس کو جتنا چاہے دے اور جس سے چاہے روک لے۔
لیکن یہ منافق بے سمجھ ہیں، وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، ان کو سمجھ ہی نہیں، منافق اس حقیقت کو نہیں جانتے، اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ انصار اگر مہاجرین کی طرف دست تعاون دراز نہ کریں تو وہ بھوکے مر جائیں گے، حالانکہ بات ایسی نہیں ہے، اللہ رازق ہے، ان کو رزق دے گا۔ یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اب لوٹ کر مدینہ جائیں گے تو عزت والا وہاں سے ذلت والے کو نکال دے گا۔ اس کا کہنے والا رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی تھا، عزت والے سے اس کی مراد وہ خود اور اس کے رفقا تھے، اور ذلت والے سے نعوذ باللہ رسول اللہ اور مسلمان۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، سنو عزت تو صرف اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور ایمانداروں کے لیے ہے، لیکن یہ منافق جانتے ہی نہیں۔ یعنی عزت اور غلبہ صرف ایک اللہ کے لیے ہے، اور پھر وہ اپنی طرف سے جس کو چاہے عزت و غلبہ عطا فرما دے، چنانچہ وہ اپنے رسولوں اور ان پر ایمان لانے والوں کو عزت اور سرفرازیاں عطا فرماتا ہے، نہ کہ ان کو جو اس کے نافرمان ہوں۔ یہ منافقین کے قول کی تردید فرمائی کہ عزتوں کا مالک صرف اللہ تعالی ہے، اور معزز بھی وہی ہے جسے وہ معزز سمجھے، نہ کہ وہ جو اپنے آپ کو معزز یا اہل دنیا جس کو معزز سمجھیں، اور اللہ کے ہاں معزز صرف اور صرف اہل ایمان ہوں گے، کافر اور اہل نفاق نہیں۔ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن یہ باتیں منافق جانتے ہی نہیں ہیں، اس لیے ایسے کام نہیں کرتے جو ان کے لیے مفید ہیں، اور ان چیزوں سے نہیں بچتے جو ان کے لیے نقصان دہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے منافقین کی قلعی کھول دی، جن کے اندر منافقت ہے، ذرا سی باتوں میں بکھر جاتے ہیں اور آگے پیچھے کی لان تان کرنا شروع کر دیتے۔ حالانکہ جو مومن ہے وہ صبر و تحمل سے کام لیتا ہے، کوئی مسئلہ درپیش آ جائے تو صبر کرتا ہے، پتہ نہیں حقیقت کیا ہے، اللہ بہتر جانتا۔ جلد بازی میں کسی کے تعلق سے کوئی ایسی بات نہیں کہتا کہ جو خود ہی بعد میں پچھتانا پڑ جائے، یا ایک اعتبار سے کسی ایمان والے پر الزام اور بہتان باندھنے کے مترادف ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو پکے سچے مسلمانوں میں شامل فرمائے، اور منافقین کی جو صفیں اللہ تعالیٰ اس سے ہم تمام کو محفوظ رکھے۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔